اپنی مینٹیننس کی کاسٹ کم کی ہے سڑک بننے کی وجہ سے, لوگوں کے کام ہونے کی وجہ سے. اس شہر میں امن رہا ہے, اس شہر میں کسی کو سیاسی نفرت کا, انتقام کا کہ بھیٹ نہیں چڑھایا گیا. آپ کے پاس تاریخ گواہ ہے. اور ایک بات میں آپ کے توسط سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, پچھلی ساری باتوں کے اوپر مجھے ضرور ہے یہ بات کرنی ہے کہ الطاف بھائی کے اوپر جھنڈا جلانے کی سازش کا گھناؤنا الزام لگایا گیا. ماشاء اللہ دور میں اس ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں جس ضیاء الحق نے ان کے قائد کو پھانسی دے دی تھی, اسی ضیاء الحق نے الطاف بھائی پہ یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. اور ساتھ ہی 1979 میں ایک پولیس والے کی ٹوپی چوری کرنے کا بھی الزام لگایا تھا. اس ماشاءاللہ دور میں الطاف بھائی نے اس کی کورٹ کچہری, اس کی سزا اور اس کی جو بھی انٹیروگیشن تھی اس پہ ثابت نہیں ہو سکی بات, اور الطاف بھائی کو پاکستان کی عدالتوں نے بری کیا ہے. تو جس دور کا یہ ذکر کر رہے ہیں اسی دور کے اسی ظالم حکمران ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر نے ان کے قائد کو پھانسی دے دی تھی. یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں, اس دور کا یہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا تھا. بقیہ کہ کراچی کی حالات ایسے ہو رہے ہیں, ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, اور ایسے حالات ایک دن میں نہیں ہوئے. آپ کے سامنے ساری کنفیشن جو ہیں وہ ان صاحب کی موجود ہیں. ان کی ساری باتوں کو ایک طرف رکھ لیں, سامنے رکھ لیں, اور کراچی کے حالات دیکھ لیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کراچی میں ہو رہا ہے. جو وہ اپنی نفرت اور اپنی ایڈونچرزم کا جو وہ حوالہ دے رہے ہیں کراچی میں وہی ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم سرپرائز نہیں ہیں. اب انہی ساری چیزوں کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. متحدہ قومی موومنٹ یہ ساری چیزیں انڈو کر سکتی ہے. ایک عام پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی, سرائکی کو, مہاجر کو اس شہر میں سیکیورٹی, پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے. ہم نے یہ پروف کر کے دکھایا ہے. ہمارے لوگوں کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں. ایم کیو ایم کے گورنر کے پاس, ایم کیو ایم کے منسٹرز کے پاس, ایم کیو ایم کے کارکنان کے پاس, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے پاس یہ ویژن ہے, اور ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے. اور ہم یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے. اچھا, اس وقت ایک کنسنسس ہے پورے پاکستان کے اندر, چاہے وہ آپ سپریم کورٹ میں سنیں یا آپ انٹلیکچوئل سے سنیں یا ایک عام شہری سے سنیں, کہ ہر سیاسی جماعت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی صفوں میں قاتل موجود نہ ہو, بھتہ خور موجود نہ ہو, لوٹنے والے موجود نہ ہو, اور کسی بھی سیاسی جماعت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی پناہ نہ ہو اور کوئی چھتری موجود نہ ہو. نہ وہ ایم کیو ایم میں ہو, نہ اے این پی میں ہو, نہ پی ایم ایل نون میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی میں نہ ہو, کسی جگہ سنی تحریک میں نہ ہو. اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کا خود اتنا تجربہ ہے اور آپ کی بات میں وزن ہے. آپ بتائیے کہ کیا ایک فارمولا ہے جس کے ذریعے ایک لاٹھی سے سب کو ہاکا جا سکے, یعنی کہ قانون کی لاٹھی سے, اور کسی سیاسی جماعت کے اندر نہ قاتل ہو, نہ بھتہ خور ہو, نہ کوئی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پناہ حاصل کر سکیں؟ قانون بھائی, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, میں اور آپ اس پاکستان کی سوسائٹی میں, یہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں چور بھی ہے, یہاں ڈاکو بھی ہے, یہاں قاتل بھی ہے, یہاں اغوا برائے تاوان کرنے والا بھی ہے, یہاں پر رشوت لینے والا بھی ہے. ناؤ اب جب ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو پارٹیز کے اندر آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے, بلکہ انہی سوسائٹیز سے لوگ نکل کر جا کر کوئی کسی پارٹی کا ممبر بنتا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ممبر بنتا ہے. اور جب اسی معاشرے سے, جو کہ کرپٹ معاشرہ ہمارا ہو گیا ہے, جب اس معاشرے سے عام لوگ نکل کر پارٹیز میں جاتے ہیں تو اس میں چور بھی جائے گا, ڈاکو بھی جائے گا, قاتل بھی جائے گا, رشوت لینے والا بھی جائے گا, اور شریف آدمی بھی جائے گا. نو اب یہ پارٹی کا اپنا میکینزم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ یہ تو انشور نہیں کرا سکتی کہ اس کے پاس کوئی غلط آدمی آئے نہیں, لیکن اس کا میکینزم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی غلط آدمی آ جائے تو وہ رک نہیں سکے. میں گارنٹی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں ببانگ دہل ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا میکینزم موجود ہے کہ ہمارے پاس کوئی غلط آدمی آ تو سکتا ہے اس معاشرے سے نکل کر, ہمارا ورکر تو بن سکتا ہے, لیکن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اپنے سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی غلط آدمی رک نہیں سکتا, ٹک نہیں سکتا. کوئی چور, کوئی ڈکیت, کوئی اغوا برائے تاوان, کوئی جھوٹ بولنے والا, کوئی ٹارگٹ کلر, کوئی غلط آدمی, کوئی چور ڈکیت, کوئی نہیں رک سکتا ہمارے پاس. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی انسیپشن سے لے کر, ایم کیو ایم کے وجود سے لے کر کامران صاحب آج تک ہمارے ایم این ایز برطرف کیے گئے,
ہم نے آن ڈیوٹی ایم پی ایز برطرف کیے ہیں, ہم نے آن ڈیوٹیز منسٹرز برطرف کیے ہیں, ہم نے آن ڈیوٹیز ٹاؤن ناظمین برطرف کیے ہیں, ہم نے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے ذمہ داران کو گھر بھیج دیا. الطاف بھائی نے 1% بھی 1% بھی ایم کیو ایم کے اندر کرمنلائزیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا, نہ ٹالریٹ کیا. ہم نے 19 جون 1992 کو ان تمام نکالے گئے لوگوں کے ہاتھوں ریاستی آپریشن تو برداشت کیا, لیکن ہم نے غلط لوگوں کو, آج بھی لوگ باہر ہیں, ان غلط لوگوں کو اپنے درمیان نہیں رہنے دیا. اور آج بھی ایم کیو ایم کا یہ سلسلہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر غلط آدمی رہتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس سے اس مشین کو نکالیں اور اس مشین کو نکال کے اس بندے کو لگا لیں تو پتہ چل جائے کہ یہ قاتل ہے, چور ہے, جھوٹا ہے, کیا ہے. بلکہ پارٹی کا ایک میکینزم ایسا ہونا چاہیے کہ اس غلط آدمی اگر آ جائے تو ہمارے پاس نہیں رکے. میں آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پاس تو ایسے نکالے گئے ہوئے کارکنوں کی, ایم این اے ایم پی ایس کی, کونسلرز کی, ٹاؤن ناظمین کی, منسٹرز کی ایک لمبی بڑی لائن ہے, ہزاروں میں لوگ ہیں. کیا پاکستان کی آج تک کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی اپنا جیتا ہوا ایک کاؤنسلر بھی آج تک برطرف کیا ہے کسی الزام, کسی غلط کام کرنے پہ؟ ایک بھی کاؤنسلر کے لیول کا آدمی بھی آج تک پاکستان کی کسی پارٹی نے برطرف نہیں کیا, نکالا نہیں اس کو غلط کام کرنے پہ. کیا پاکستان کی ساری جماعتوں میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, کوئی اس میں غلط کام کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس میکینزم کو ایم کیو ایم آلریڈی اپنا رہی ہے اور ایم کیو ایم اپنی انسیپشن سے اپنا رہی ہے, ورنہ کب کی ایم کیو ایم جو ہے وہ تباہ و برباد اور خاک میں مل جاتی دوسری پارٹیز کی طرح. تو کرمنل آدمی ہمارے یہاں is not entertained, is not welcome. کوئی آپ بھی اگر ہمیں ہائی لائٹ کریں گے کسی بھی ہمارے کسی آدمی کا کسی غلط, ہمارا دشمن بھی اگر ہمیں ہائی لائٹ کرے گا ہم اس کے اوپر بھی جو ہے اس کی کاروائی کریں گے, اور we are so open about it. اچھا, اور مصطفیٰ اقبال صاحب, یہ جو ہمارے اس شہر کراچی میں بچہ ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے, ٹی ٹی لے کے گھوم رہا ہے, جو اس سے بڑا ہے وہ کلاشنکوف لے کے گھوم رہا ہے, اور ہمیں ہزاروں ہم کراچی والوں کو روزانہ لوٹ رہا ہے. اس شہر کو ان بندوقوں سے صاف کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کراچی سے لے کے ساؤتھ وزیرستان تک اسلحہ سے پاک کرنا ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کراچی کو ہم پاک کر لیں, کم از کم اس پاکستان کی شہر کو فارغ کر لیں, ایم کیو ایم کے اس گڑھ کو کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اسے ہم؟ کامران صاحب, اگر تو یہ کام اتنا آسان ہوتا اور اس سے آپ کا یہ مقصد جو آپ کہہ رہے ہیں حاصل ہو جاتا اور پاکستان اور کراچی کے لوگوں کو سکون مل جاتا کہ کراچی سے صرف اسلحہ پاک کر کے جو ہے وہ آپ سکون میں آ جاتے, میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ ابھی سے شروع کریں. لیکن دیکھیں, ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں درد ہے, ہم کسی ایسی پرسکرپشن کو نہیں کو سپورٹ کر سکتے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا, 4 دن کے بعد اس کو دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہوگی, اور وہ یہ پرسکرپشن ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں نارملی میڈیا پہ اور تمام لوگوں پہ. کامران بھائی, آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک بلٹ بھی نہیں بنتا, ایک گولی یہاں پر پیدا نہیں ہوتی. آپ آج کراچی کو اسلحے سے پاک کر لیں, لیکن اگر آپ اسلحے کی ترسیل کو نہیں روکیں گے, یہ اسلحہ سینکڑوں صوبائی اور سینکڑوں شہری بارڈر سے گزر کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ناکوں سے گزر کر کراچی میں پہنچتا ہے. کیا جنات لے کر آ رہے ہیں ان تمام اسلحے کو؟ کیا کوئی اور فرشتے لے کر آ رہے ہیں ان تمام اسلحے کو؟ جب تک آپ اس اسلحے کی ترسیل کو سیل نہیں کریں گے, اس کو بلاک نہیں کریں گے, اس کو صحیح طریقے سے اس کی روک تھام نہیں کریں گے, آج آپ کراچی میں سارا اسلحہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں, 6 مہینے کے بعد آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ کراچی اس سے بھی زیادہ اسلحے سے بھرا پڑا ہوگا. پھر ہم اس وقت کون سا فارمولا اپنائیں گے؟ تو کراچی کو, اس ملک کو, صوبے کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے باقاعدہ ایوان میں, قومی اسمبلی میں اپنا ایک بل جمع کرایا, قانون سازی دے رکھی جس میں بہت جامع قسم کی منصوبہ بندی کو اجاگر کیا گیا ہے. ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کاسمیٹکس نہ کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی کریں تو کانکریٹ کام کریں, اور پاکستان جس بھی حصے سے, اگر کراچی سے شروع کرنا ہے تو کاسمیٹکس نہ کریں, کانکریٹ پہ کام کریں, تاکہ 6 مہینے کے بعد اگر ہم یہ ایک کیمپین چلا کر یہ کام کر بھی گزریں تو پھر اس کے 6 مہینوں کے بعد دوبارہ بیک ٹو اسکوائر 1 پہ ہم جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوں اور انہی مسائل کو دوبارہ ڈسکس نہ کرنا. اچھا مصطفیٰ اقبال صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے دے دیا جواب, ذوالفقار مرزا کو بھرپور جواب دے دیا, آواز شگاف جواب دے دیا, پوائنٹ بائی پوائنٹ دے دیا
اس سے پہلے فیصل سبزواری صاحب نے ایک اچھا شائستہ اور ایک ٹھنڈا میٹھا جواب دے دیا. اب معاملہ تمام نہ آپ نے جواب دے دیا اور ان کے الزامات آ گئے, پہلے بھی آپ نہیں دے رہے تھے اب دے دیا. اب کراچی والے اس معاملے میں سوچ لیں کہ یار جان چھوٹی, اب ختم ہو گیا یہ بات. دیکھیں ہمیں تو ہم منہ نہیں لگنا چاہتے تھے, اور انسان اپنا جو ہے وہ دیکھتا ہے, کیلیبر دیکھتا ہے اور آگے والے کو بھی دیکھتا ہے کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے. ہر چلتے ہوئے آدمی کی باتوں کا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. ہم نے تو بہت کوشش کی اوائڈ کرنے کی, اور ہم نہیں دینا چاہتے تھے, اور ابھی بھی ہم نے جواب نہیں دیا ہے کامران بھائی. ابھی بھی جواب دینے کی اگر بات ہے تو پھر تو پورے دن بھر جو ہے وہ ان کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے, دن بھر کی پریس کانفرنس چلے گی. ہم ان چیزوں سے نکل کر, ہم جو گمراہی ہو رہی تھی پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ہم نے اس چیزوں کو کچھ حد تک جو ہے وہ کوشش کی. یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے آج کل, یہ پیپلز پارٹی کے تمام سینئر رہنماؤں سے صدر زرداری کی بھی بات ہوتی ہے, الطاف حسین صاحب سے بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بات نہ ہو اس کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں زرداری صاحب, کیا کہتے ہیں دوسرے رہنما ذوالفقار مرزا کے بارے میں, آپ لوگوں سے کیا شیئر کرتے ہیں؟ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہ صرف اون نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک طرح سے انہیں سنپ کر رہے ہیں, کیونکہ ان سرکاری دستاویزات کو حکومت ہی اون نہیں کر رہی ہے, زرداری صاحب بھی اون نہیں کر رہے, یہ کیبنٹ ہی اون نہیں کر رہی, یہ سندھ پیپلز پارٹی ہی اون نہیں کر رہی. لیکن آپ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ سے بھی تو کہتے ہوں گے کہ یار چھوڑو, یا کیا کہتے ہیں آپ سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری کا جو بیہیویئر ہے, یا جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بہت پازیٹیو ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کے لیڈر کی مرضی کے خلاف اگر ان کا کوئی کارکن, کوئی ان کا ذمہ دار کوئی حرکت کرے تو اس رہنما کو, اس لیڈر کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, اس پہ بات آگے چلیں گے, اس پہ آگے چلیں گے. یہ بتائیے گا کہ نہیں کرنا چاہتے, اور یقین جانے ہم نے انہیں شرمندہ نہیں کیا. ہم کیا بتائیں, وہ خود دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں باتیں تو اچھی ہو رہی ہیں ساری, اور مل کر کام کرنے کی, اس ملک کو آگے بڑھانے کی, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ آگے بھی بات کر رہے ہیں, اور اس کی نیٹی گریٹیز کے اوپر بھی بات کریں کہ بھئی باتیں بہت ہو چکی. اب کانکریٹ ہمیں 2+2 4 چاہیے کہ کیا ہو ایسا کہ جس سے ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ لوگوں کی اب جان و مال محفوظ ہے, کراچی میں بجلی کی پرابلم ریزالو ہوگی, کراچی میں پانی کا نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا, کراچی میں ترقی جو ہے وہ ہوگی, ایک عام آدمی کو جھوٹے مقدمے میں نہیں پکڑا جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں سندھ کو اور پاکستان کو, یہاں کے بزنس کمیونٹی کو کس طریقے سے ان کو بھتے سے, ان کو ان تمام ٹینشن سے ان کو آزادی دلائی جائے گی, ان کے بچوں کو جو ہے وہ اغوا برائے تاوان سے ان کو چھٹکارا ملے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور ابھی تک تو باتوں کے حد تک جناب آصف علی زرداری کا صاحب کا جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. انہوں نے الطاف بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون بھی کیا, الطاف بھائی سے بات بھی کی, اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں سے وہ کس طرح وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور کس طرح سے وہ بھی جو ہے وہ بالکل اس ساری باتوں سے شرمندہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور جس کا اظہار انہوں نے الطاف بھائی سے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے الطاف بھائی کو یہ مشورہ دیا کہ الطاف بھائی آپ یہ نیوز چینل دیکھنا بند کر دیں. اس کو میں نے بھی جب دیکھا تو جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے سے, یعنی کہ ان کو اپنے اس آدمی کی ساری چیزیں دیکھ کر ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی, اور انہوں نے الطاف بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی یہ چیزیں جو ہے وہ نہ دیکھیں. تو اس سے وہ بیک گراؤنڈ فیلنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وٹ ایور از بینگ پورٹریڈ he doesn't like it or he doesn't support it. I mean face of it تو ہمیں یہی لگتا ہے, اور مجھے یہ امید بھی ہے, میری دعا بھی ہے کہ ایسا ہی ہو. اور اس بات کو الطاف نے ہم سے شیئر کیا, کچھ آپ کے ان تمام بات کی الطاف کو مشورہ دیا کہ آپ یہ نیوز چینل جو ہے وہ دیکھنا کائنڈلی بند کر دیں. میں نے بھی 3 دن کے لیے نیوز چینل دیکھا تھا, تو تمام جملوں میں میری طبیعت خراب ہونے لگی. ان تمام جملوں میں چھوٹی سی گنجائش نظر آئی آپ کی کہ آن دا فیس آف اٹ ایسا ہی لگتا ہے, ہماری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. کچھ ہے گنجائش, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گنجائش آپ کو لگ رہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے منوان ٹھوس آپ کو یقین نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے؟ کامران بھائی ایسا ہے کہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی نہیں کہ کسی کے دل کو جو ہے وہ پڑھا جا سکے. لیکن میں خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر, کسی کی انٹینشن کے اوپر میرا کوئی ارادہ, کوئی نیت نہیں ہے, نہ میری فیلنگ یہ ہے کہ میں کسی کی نیت پہ شک کروں.
اور یقیناً جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ تو یہی رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن جیسا کہ ماضی کا ایکسپیرینس رہا ہے قانون صاحب کے آئی ڈونٹ نو، ہمیں پریزیڈنٹ کی بات اور ان کی انٹینشن پہ کہیں سے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے میسیجز کیے ہیں، جس طریقے سے نیچے جو ہے وہ چیزیں کاموں کو کرنے کے احکامات دیے ہیں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم